السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آج ہم نے آیت 230 سے سٹارٹ کرنا ہے، اور اس میں جو طلاق اور عدت اور یہ معاملات زیر بحث تھے۔ تو ایز یوزل ہم سب سے پہلے اس کی قرات سن لیتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ واللہ بما تعملون خبیر۔ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں آگے اس کا ترجمہ، ایک ایک آیت لے کے آگے اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا میں اس کے بیک گراؤنڈ میں بتا دوں کہ چل کیا رہا تھا کہ ہم نے پورا جو ایک خاندان کا جو ایک بنیاد رکھی جاتی ہے اس سے سٹارٹ کیا تھا، اس سے آغاز کیا تھا۔ پتہ چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو خاندان کی بنیاد رکھنا، یعنی کہ نکاح کا جو سارا معاملہ ہے، ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک دوسرے کو رسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں۔ اس میں مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈال دی، کفالت کی، حفاظت کی، جو خرچے والی ساری وہ ڈال دی، اور اس وجہ سے اس کو ایک درجہ برتری کا بھی دے دیا، صرف ایک درجہ برتری کا۔ جس طرح سے
باپ اور بیٹے میں یا والدین اور اولاد یا استاد اور اس کے شاگردوں میں ایک طرح کا احترام اور ادب اور ایک اس طرح والی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے چیز کہی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے ایک درجہ برتری کا رکھ دیا گیا اور 7 عورتوں کو ہدایت کر دی گئی۔ وہ 2 چیزیں جس کا تقاضا کیا گیا کہ انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ موافقت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور جو صالح عورتیں ہوتی ہیں وہ شوہر کے رازوں اور اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہیں۔ ان دونوں کی بنیاد پہ نکاح کا معاملہ ہو گیا۔ نکاح کے معاملہ ہونے کے بعد پھر اگر دونوں طرف حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، وہ ساری چیزیں کرتے کرتے اگر کچھ معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں بڑھ کے ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کی جاتی ہے، حقوق پورے کرنے کی وہ کی جاتی ہے۔ لیکن اگر نہیں ہوتا اور اس حد تک معاملہ آ جاتا ہے کہ جس میں ایک طرف کا، اگر ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کہ جس میں عورتوں کی بات کی گئی کہ وہ سرکش ہو جاتی ہیں۔ سرکش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل اب شوہر کو شوہر کی حیثیت سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یعنی کہ ایک جو خاندان کا جو ایک چل رہا ہے نظام، وہ بالکل اس سرے سے اب اس کو ماننے سے انکاری ہو گئی ہیں۔ تو اس پہ کچھ سٹیپس تھے کہ سٹیپس پہلے کیا کیا جائے گا کہ پہلے تھوڑی بعض نصیحت کی جائے گی جس میں باقی خاندان کے سہیلیوں کو، دوستوں کو، بڑوں کو انوالو کر کے واضح نصیحت کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف کہا گیا کہ پھر جو آزادانہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی ترک کیا جائے دوسرے سٹیپ پہ۔ اب یہ حدیث میں اور قرآن کی مد نظر رکھتے ہوئے ایک پورا طریقہ بیان کیا گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نہ سمجھنے کی بنیاد پہ ہمارے ذہنوں میں یا اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جو کہ جن کو کہنا یا جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ بہرحال دوسرے سٹیپ میں ہے کہ آزادانہ جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے وہ ایک ترک کر دیے جائیں۔ تیسرے اس میں ذرا ڈانٹ ڈپٹ والی بھی چیز کی گئی تھی کہ سرکش ہو گئی ہے تب بھی طلاق والی نوبت کو نہ آنے دو، تب بھی یہ چیزیں ٹرائی کر لو، اور اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوتا تو پھر طلاق کا ہوا تھا، اور پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ 2 دفعہ طلاق دے کے مختلف اوقات میں عدت بھی زیر بحث آئی تھی کہ پہلی دفعہ طلاق کا معاملہ ہوا، وہ سارا کچھ کر کے عدت گزر گئی، عدت میں رجوع کر لیا گیا تو ٹھیک ہے، دوبارہ سے سارے معاملات دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے۔ پھر 5 7 سال 10 سال بعد 2 سال بعد جتنے سے بعد بھی دوبارہ وہ معاملات ہوئے، دوبارہ اس طرح کا سارا مرحلہ ہوگا، دوبارہ کوششیں کی جائیں گی، نہیں ہوا دوبارہ ٹھنڈے دل و دماغ سے پھر طلاق والا معاملہ ہو گیا، پھر عدت والا معاملہ ہو گیا، پھر رجوع کرنے کا حق دیا گیا۔ لیکن یہ رجوع کرنے کا حق صرف 2 دفعہ دیا گیا، 2 دفعہ رجوع کر لیا گیا، تو پھر اب یہ جو تیسری دفعہ جو معاملہ ہوتا ہے تو وہ اب زیر بحث آ رہا ہے، اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے، پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان کے لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اس میں انتہائی اہم چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ سارے مراحل سے گزر کے 2 دفعہ کرنے کے بعد بھی اب یہ تیسری دفعہ پھر نوبت آ گئی ہے، تو یہ جو شرط اس لیے عائد کی گئی ہے کہ اب لوگ اس کو بچوں کا کھیل نہ سمجھ لیں کہ بار بار یہی کام ہوتا جا رہا ہے کہ دیا جاتا ہے پھر رجوع کر لیا جاتا ہے، پھر دیا جاتا ہے پھر دیا، تو اس کی حد ہے، 2 دفعہ کر لیا گیا، تیسری دفعہ اگر کر دیا تو پھر اب عدت ہوگی لیکن رجوع کرنے کا حق نہیں ہے اب، یعنی کہ وہ چیز ہوگی، اب وہ جو عورت ہے وہ اس طرح تک ہو گیا معاملہ کہ وہ اب حلال نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر کیا معاملات پیش آتے ہیں کہ اب وہ حلال نہیں ہے، تو اب ایک انتہائی سخت قسم کی کنڈیشن رکھ دی گئی ہے کہ وہ 3 چیزیں اس کنڈیشن میں کیا ہیں کہ ایک تو یہ کہ عورت اب کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرے گی،
دوسرا یہ کہ اس سے بھی نباہ نہیں ہو سکا، یعنی یہ نہیں کہ کوئی سازشی نکاح کیا جا رہا ہے یہ ذہن میں رکھ کہ بھئی ہاں اس کو کر کے قانونی کارروائی صرف پوری کر لیں اور اللہ کو دھوکہ دے دیں، بے شاید اللہ تو سمیع و بصیر ہے نہیں، اللہ تو دیکھ ہی نہیں رہا، اللہ تو حکیم ہے نہیں، اللہ کو پتہ تو نہیں چلے گا، بس ایک کاغذی کارروائی کرنی ہے جس میں ایک دوسرے شخص سے ویسے ہی نکاح کر لیں اور اس کو ختم کر کے پھر دوبارہ اس طرح سے کر لیا جائے۔ نہیں، یہ کہا جایا کہ ایک دوسرے شخص کے ساتھ بالکل ایسے جیسے نارمل نکاح کیا جاتا ہے وہ ہوگا، اس کے ساتھ بھی نباہ نہیں ہو سکا، اس کے ساتھ بھی کانٹریکٹ کیا گیا تھا، یہ سارا کچھ کیا گیا تھا کہ ساری زندگی بسر کی جائے گی، لیکن نہیں ہو سکا اور اس نے بھی طلاق دے دی۔ تو اب پھر اس کی بھی عدت گزری، اس کا بھی سارا وہ پروسیس گزرا، اور اس کے بعد پھر یہ کبھی معاملہ پیش آ گیا کہ اب میاں بیوی دونوں بالکل اوپن ہیں، آزاد ہیں، اور یہ دونوں سمجھیں کہ دوبارہ نکاح کے بعد اب یہ حدود الہی پہ قائم بھی رہ سکیں گے، تو پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں پھر اسپیشلی پھر یہاں پہ کہا جاتا ہے بار بار کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور ہم ساروں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو جب ہم پامال کرتے ہیں تو اس کا کیا عذاب ہوگا اور کیا چیزیں ہمارے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد کیا چیز ہے؟ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی اوپر ظلم کرے گا، آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کیا اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو، خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ اور یہ بالکل ایک انسانی نفسیات ہی ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو جذبات اتنے ہو جاتے ہیں کہ اب عدت پوری ہونے کی آ رہی ہے تو ذہن میں ایک خیال ہو گیا کہ اب میں اس کو ایک دفعہ پھر روک لوں، میں اس کی زندگی بھی اجیرن بناؤں اور اس کو بھی پتہ چلے کہ اس نے مجھے کتنے دکھ دیے میں، تو میں اس کو بھی اب کر کے دکھاؤں۔ نہیں، اللہ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے روکنا ہے تو بھلے طریقے سے انہیں روکو گے، یا رخصت کرنا ہے تو عزت کے ساتھ بھلے طریقے سے رخصت کرو گے، محض ستانے کی خاطر نہ روکے رکھنا یہ زیادتی ہوگی۔ اور اتنی بڑی آگے بات کر دی کہ جو لوگ پھر ایسا کریں گے دنیاوی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے ذہن میں کر رہے ہیں کہ میں اس کو اب تنگ کروں گا، ستاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اس چیز کو سمجھ لینا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا کرنے کا جو پھر گناہ ہوگا وہ اس کے سامنے ابھی نظر نہیں آ رہا، وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا اگر وہ اس طرح کی حرکت کرے گا۔ اور یہ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسی چیز آئی کہ جذبات اور یہ اس طرح کی اس میں ہوتے ہوئے کسی شخص نے اسی طرح کھڑے کھڑے جس طرح سے 3 طلاق کا جو آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہوا ہے وہی والا کام کیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز آئی تو مدعا یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے جبکہ میں بھی یہیں پہ اسی سرزمین پہ بھی موجود ہوں۔ تو اس طرح کی چیز کی جاتی ہے کہ اللہ کی آیات سے کھیلنے کا ایک اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو اس طرح کا کام کرتا ہے اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمیں خود یہ چیزیں قرآن سے دور ہونے کے باعث کتنی غلط فہمیوں کا باعث بن جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پورے پروسیس کو دیکھیں کہ کس طرح سے ادارہ بنتا ہے، کس طرح سے معاملات کرنے ہیں، کس طرح سے طلاق دی جائے، تو عقل بھی کہتی ہے کہ ہونا بھی اسی طرح ہی چاہیے، لیکن جہالت، مذہب سے دوری، قرآن پاک نہ پڑھنا، چیزوں کے اوپر غور نہ کرنا،
تو ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ پھر اللہ کی آیات کا کھیل بنایا ہوا ہوتا ہے. تو وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی جا رہا ہے کہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی جس میں شریعت کے احکامات ہیں اور حکمت، یعنی کہ اس کے پیچھے جو جو حکمت ہے، جو چیزیں، جو وجوہات ہیں جو اس کی بنیاد بنی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دی ہیں. اور اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو، خوب جان لو کو اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقت پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا. اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ بھی سوسائٹی کا ہماری ایک بہت بڑا المیہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اب طلاق ہو گئی، جس وجہ سے بھی جو بھی ہوا طلاق ہو گئی، عدت بھی انہوں نے پوری کر لی، اب عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، اب جو چاہیں کر سکتے ہیں، اب اس میں کوئی لنک نہیں ہونا چاہیے. لیکن سوسائٹی میں، کلچر میں کس چیز کو برا سمجھنا جانے لگ گیا کہ بھئی وہ کوئی اور شادی کر لیتا ہے تو اس کی راہ میں پھر رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. اگر عورت کر رہی ہے یا مرد کر رہا ہے تو جھوٹی افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں، کوئی ایسی چیزیں کر دی جاتی ہیں کہ جس میں کہ میرے ساتھ تو ہو نہیں رہا تو میں تیرا بھی نہیں ہونے دوں گا، یا اس طرح کی کوئی حرکتیں کرنا. تو بالکل ایسی چیز کو پوری صراحت کے ساتھ یہاں پہ منع کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا، کھل کے کہا گیا تو اس چیز میں مانے نہ ہو. ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی تو اب بیٹھو اور اب ساری زندگی اسی شوہر کے نام پہ ہی بسر کر لو، بے شک علیحدہ ہو بھی گئے ہو. یا یہ عورت اگر کوئی دوسری شادی کی طرف کی بات کی جاتی ہے یا کچھ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر فنگر پوائنٹنگ یا انگلیاں اٹھائی جانا شروع کر دی جاتی ہیں. جبکہ یہاں اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل ڈفرینٹ بات کی جا رہی ہے کہ اب وہ آزاد ہیں، تمہارا معاملہ ان کے ساتھ ختم ہو چکا ہوا ہے اور وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں. تو اس چیز میں تمہیں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنی نہیں چاہیے. جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقبت راضی ہوں تو تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کی جاتی ہے ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا. اور پیچھے کیا ہے کہ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اس سے باز رہو. اور پھر ہنٹ دے دیا کہ انسان کو بعض اوقات پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو اس سے یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ہماری عقل اتنی ہے ہی نہیں کہ ہم ان مصلحتوں تک پہنچ سکیں کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے سوچ رکھی ہوتی ہیں. تو اس چیز سے بھی گریز کرنا چاہیے. اور اس چیز میں اگر ہم دیکھ رہے ہوں کہ آس پاس کوئی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو وہی نیکی کی نصیحت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات کی جا رہی ہے اس کا حوالہ دے دیا جانا چاہیے. اب اس کے بعد ایک اگلی چیز کو اٹھایا ہے کیونکہ اب خاندان کا ادارہ جو بنا تھا یہ علیحدہ ہو رہا ہے. جب اکٹھے ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں، ساری چیزیں اکٹھی چل رہی ہوتی ہیں تو تب تو یہ بالکل چھوٹی چھوٹی سی باتیں لگتی ہیں. لیکن جب ہم علیحدہ ہو رہے ہوتے ہیں، جب شوہر اور بیوی علیحدہ ہو رہے ہیں، بیچ میں بچے بھی ہیں، اس میں بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں آ جاتی ہیں. تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اہم بات ہے اس کو یہاں پہ لیا ہے. جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہیں ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسے بچے کے باپ پر ہے ویسے ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر تمہارے خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو
وہ معروف طریقے پر ادا کر دو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. کہ اب علیحدگی ہو رہی ہے، اولاد ایسی چھوٹی ہے کہ اس کا ابھی دودھ پلانے کی عمر ہے، اور یہ چیز سب جانتے ہیں کہ اس میں سب سے بہترین سلوشن وہی ہے کہ جو ماں کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے تو وہی اس کے لیے بہترین چیز ہے. اب یہ علیحدہ ہو رہے ہیں تو اس میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ ماؤں کو کہا گیا کہ اگر شوہر یا جو باپ ہے اس کی طرف سے یہ خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اگر عذرائے کرم اگر آپ یہ کر لیں تو یہ عورتوں کے اوپر پھر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 2 سال تک دودھ پلائیں، اس کا یہ چیز پوری کریں. اور ساتھ ہی پھر شوہر کو کہہ دیا گیا کہ اب بے شک علیحدہ ہو چکے ہیں لیکن یہ 2 سال تک معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا. معروف یہ خاص اصطلاح ہے قرآن کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی ایک فکس بات رکھ کے قید میں نہیں ڈالا کسی کو. ہر ایک کے ڈفرنٹ حساب کتاب ہوتا ہے. کوئی کروڑ پتی ہے، کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اپنے حساب سے بتا دیا کہ میانہ روی دیکھتے ہوئے کہ کسی پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا. لیکن اگر اس کی باپ کی طرف سے کہا جاتا ہے تو ماں پلا دے، پھر باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھانا کپڑا دے دے. نہ ماں کو تنگ کیا جائے گا، نہ باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے گا. اور اگر باپ اس صورت میں فوت ہو جاتا ہے تو یہ والی چیز ہے کہ اس کے بعد جو بھی وارث بنے گا اس بچے کا، یہاں پہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر اس ناتواں بچے پہ ہے. اگر آپ قرآن کی ڈیٹیل میں جب جاتے جائیں گے تو پتہ چلتا رہے گا کہ یہاں سوسائٹی مردوں اور عورت کے درمیان بٹی ہوئی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان بٹی ہوئی ہے، کس کے حقوق زیادہ ہیں کس کے نہیں ہے. شوہر کہہ رہا ہے بیوی نہیں کر رہی، بیوی کہہ رہی ہے شوہر اپنے حقوق پورا نہیں کر رہا. جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ زور کس چیز پہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق دی ہے آپ کو اور اس کی کس طرح سے اس کے حقوق پورے ہو رہے ہیں. یہ بنیادی وجہ ہے خاندان کا. دوستی محبت یہ باقی چیزیں ثانوی ہیں، بنیادی چیز یہ ہے. تو اس میں کہا ہے کہ باپ فوت بھی ہو گیا، اس کے بعد جو وارث آئے گا اس کا، کہ جو بھی آگے بڑھ کے جو مال کی جو چیزیں ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، جو بھی آگے بڑھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا تو پھر اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر یہی چیز کنٹینیو ہوتی ہے تو اس نے پھر انہی کے مال میں سے اس طرح کی چیز آگے بھی دینی ہے ماں کو 2 سال تک جب کہ وہ دودھ پلا رہی ہوگی. لیکن بعض اوقات ہو جاتا ہے اکثر کہ بھئی یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس طرح سے کرنا نہیں ہو سکتا، دودھ نہیں پلایا جا سکتا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ چھڑوا بھی دیں. اور اگر جس طرح سے رضائی ماں کا کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی دوسری عورت کا اس طرح سے کیا جاتا ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں شرط ایک دفعہ پھر اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو بھی پھر جو معاوضہ طے ہوا تھا ماں کو دینے کا وہ بھی اسی طرح سے معروف طریقے پہ پھر بھی دینا ہے. یعنی کہ رضائی ماں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے اور وہ رضائی ماں کی کرے گی، لیکن ماں کو جو معروف طریقے پہ جو ادا کرنا ہے وہ پھر بھی کیا جائے گا. اینڈ پہ وہی بات، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں. تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ اگر فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے پیچھے بیویاں ہیں تو یہاں پہ ہم پہلے ہی عدت کی جب ڈسکشن چل رہی تھی تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ عدت 4 مہینے اور 10 دن کیوں کہا گیا ہے، یا پہلے 3 مہینے تھا جو نارمل کیس میں، تو اس میں 4 مہینے 10 دن. تو اس کی ریزن ہم نے ڈسکس کی تھی کہ جب ڈیز چل رہے ہوتے ہیں، جب سائیکل چل رہا ہوتا ہے، جب جو پاکیزگی والے دن ہے اصل میں وہ ایک حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جب طلاق بھی دی جائے گی تو انتہائی سوچ سمجھ کے اور پاکیزگی کے دنوں میں دی جائے گی. تو جب انسان زندہ ہوتا ہے، شوہر زندہ ہوتا ہے، تو اس چیز کا تو خیال پھر رکھا جا سکتا ہے.
لیکن انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس طرح کی چیز پھر نہیں دیکھی جا سکتی، تو اس سچویشن میں پھر ایک تقریباً سائیکل کا ایک بڑھا دیا گیا، اور جو میکسیمم مدت تھی وہ کر دی گئی کہ اب وہ طہر کا یا پاکیزگی کے دن ہیں یا نہیں ہے، تو وہ چیز پھر اب 4 مہینے 10 دن کی ہو جائے گی، اور پھر جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو یہاں دوبارہ پھر فرمایا گیا کہ اب وہ فارغ ہو گئی ہیں، وہ بیوہ عورتیں تھیں، ان کی عدت گزر گئی ہے، اب انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں۔ اب کسی کی کوئی ذمہ داری، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی کہ اس کو آزاد کر دیا گیا ہے، جو شوہر فوت ہو چکا ہوا ہے تو اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب اس کو جو چاہیں گی کریں گی، ان کو اس پہ کوئی اس طرح سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں پہ ایک دفعہ پھر ہم جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کا اکٹھا ترجمہ کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان کی لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کیا اس کا احترام محفوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہر منعقد پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے پر کی توفیق دے۔ یہاں پہ ہم اپنا سیشن اختتام کرتے ہیں۔